مردانہ کمزوری، سیکس پاور۔ آج اس حوالے سے میں کچھ اپنے دل کی باتیں شیئر کروں گا آپ سب سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شمار حکیم طبیب کی انکم کا یہ سب سے بڑا ذریعہ آمدن صرف اسی وجہ سے ہے، بلکہ WHO کے ایک سروے کے مطابق سب سے زیادہ ادویات کی فروخت سیکس اور نشاور میڈیسن ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ انٹرنیٹ کا اس سے بڑا سورس اور ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی لوگ کسی بھی قسم کی نشہ کے عادی بنتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ نشہ آور ادویات کا تعلق سیکس سے بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نشہ کرنے والا شخص اپنے گھر کے تمام سامان اپنے نشے کی عادت پوری کرنے کے لالچ میں بیچ دیتا ہے، اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی برداشت کرتی ہے، یہاں تک کہ خود مزدوری کر کے اپنے شوہر کا نشہ پورا کرتی ہے، لیکن اسے چھوڑ کر نہیں جاتی۔ اب اسے چھوڑ کر کیوں نہیں جاتی؟ اس کے لیے یہ اشارہ ہی کافی ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ مردانہ کمزوری نامی کسی بیماری کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، دراصل جسمانی اور اعصابی کمزوری کا اصل سبب ہے، جس کی وجہ سے انسان مردانہ کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کی دوسری وجہ ذہنی پریشانی کا متواتر سر پر سوار ہونا ہوتا ہے۔ جسمانی و اعصابی بیماری کی سب سے پہلے سامنے آنے والی علامات مردانہ کمزوری ہے۔ مردانہ کمزوری میں ایک طرف تو ہمارے اینڈوکرائن غدودوں کا کمزور ہونا ہے، دوسرا ان میں مردانہ کمزوری ظاہر ہونے سے پہلے ان کے دل، گردے اور جگر کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں میں مردانہ کمزوری ظاہر ہوتی ہے، ان کے دل اور جگر اکثر کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب یہ علامات یعنی مردانہ کمزوری کو چند ماہ سے 2 سال بھی نہیں گزرتے کہ انہیں دل، گردوں یا جگر کی خرابی کی نوید سننے کو مل جاتی ہے۔ دوسرا، مردانہ کمزوری کی شکایت کرنے والے افراد سب سے پہلے تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر وقت تھکاوٹ کا شکار ہونے والے جلدی مردانہ کمزوری کی شکایت شروع کرتے ہیں، اور ان سب باتوں سے پہلے ایک اور علامات جو عام دیکھنے میں آئی ہے، وہ ہے سر کے بالوں کا جھڑنا، اور یہ تو آج کل تو یہ شکایت 20 سال کی عمر میں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ آج کل کا سوشل میڈیا ہے اور بے مہار ینگ جنریشن ہے۔ آپ نے دیکھا، سنا یا محسوس کیا ہوگا کہ شوگر کے مریض بری طرح مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کی مردانہ کمزوری کی بڑی وجہ بھی جسمانی کمزوری ہے، کیونکہ شوگر کے مریض میں جسمانی کمزوری انتہا کی ہوتی ہے۔ ایک اور شکایت جو ینگ جنریشن کرتی ہے، اور وہ ہے لیسدار قطروں کا آنا، جبکہ یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے ذہن سے ہے۔ جب آپ کی سوچ کا سوچ آن ہوتا ہے تو خود کار سسٹم اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور اس بات کو لے کر شعبدہ باز اتباع مریضوں کو خوب ڈراتے ہیں اور ان سے ان کی دولت لوٹتے ہیں۔ اگر آپ مرد ہیں اور سیکس کی طرف ذہن جاتے ہیں، قطروں کا آنا ایک فطری عمل ہے، اس سے نہ کمزوری ہوتی ہے اور نہ مردانہ قوت میں کمی آتی ہے۔ ایک اور مسئلہ جو اکثر لوگ لے کر آتے ہیں، وہ ہے ٹائمنگ کا، جس کا رونا ہر کوئی روتا ہے۔ دوستو، اب اصل سوال یہ ہے کہ کتنی ٹائمنگ ضروری ہے۔ اس کا سمپل سا جواب ہے، جس ٹائمنگ سے دونوں فریق مطمئن ہوں، اور یہ گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہوتی، یہ چند منٹ بھی ہو سکتی ہے اور کم و بیش بھی۔ اس معاملے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جیسے کہ LED لائٹ ہے اور اس کی روشنی دینے کی لائف 1000 گھنٹے ہے۔ اب آپ اسے جتنا استعمال کریں گے اتنا اس کے حساب سے اس کی لائف چلے گی۔ اب آپ کی صحت اور خوراک کے ساتھ ایک سیکس لائف ہے، اسے جیسے چاہیں جتنا مرضی لمبا کریں اور جتنی جلدی چاہیں ختم کر لیں۔ دوسرا، یہ ایک جذباتی اور نفسیاتی کھیل ہے، جسے اس کا جتنا فن آتا ہے وہ اس سے اتنا ہی لطف اندوز ہوتا ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں سیکس نالج صفر ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم ہمارے والدین بھی ہمیں نہیں دیتے اور ہمارے نصاب میں بھی شامل نہیں، اس لیے استاد بھی نہیں دیتے۔ ہم صرف ٹین ایج میں اپنے جیسے نااہل دوستوں سے تبادلہ خیال کرتے ہیں اور اسے اپنا پختہ علم سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اسی علم پر ساری زندگی گاڑی چلاتے ہیں جیسے بھی چلے، اور اس کم علمی کی وجہ سے فراڈ طبیب معصوم لوگوں کی کمائی علاج کے نام پر لوٹتے ہیں۔
ایک اور شکایت یہ بھی آتی ہے کہ مادہ منویہ پتلا ہے۔ اس بات کا تعلق بھی آپ کی صحت اور آپ کے اینڈوکرائن گلینڈ کا ہے۔ ٹسٹوسٹیرون بہت بات کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور لوگوں کی نا امیدی اور بے اولادی کی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے سیمن میں سپرم موجود نہیں اور آپ باپ نہیں بن سکتے۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی مرد ایسا نہیں ہوتا جو اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے سیمن میں سپرم نہ ہو، یعنی اس کی منی میں جراثیم موجود نہ ہوتا تو یہ ہے کہ ٹیسٹز میں بعض دفعہ سوزاک کا زہر انہیں ہلاک کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ سیمینل ویزیکل بلاک ہونے کی وجہ سے سپرم کی عدم موجودگی سامنے آتی ہے، اور ان میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو یا تو موروثی سوزاک کے مریض ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بچپن میں ممپس یعنی کان پھیڑے ہونے پر غلط علاج کی وجہ سے زہر۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، صرف خوراک ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی 80 اور 90 سال کی عمر میں شادی کرتے دیکھا یا سنا ہوگا۔ اس عمر میں ممکن ہے تو لوگ کرتے ہیں، ورنہ کسی کو مذاق بننے کا شوق نہیں ہوتا ہے، لیکن آج کل تو 18 سال کی عمر کے نوجوان مردانہ کمزوری کی دوائی لینے آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مجمع باتیں سن کر اور کچھ نوجوان اپنے بچپن کی معمولی غلط کاریوں کو اپنا جرم سمجھ کر اور اپنے آپ میں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور شادی کے نام سے بھاگتے ہیں۔ کچھ نوجوان تو احساس کمتری کا شکار ہو کر خودکشی تک کرنے جاتے ہیں، اور ان سب کی وجہ اریا فلمیں ہوتی ہیں جن میں دوسرے کے جسم کو دیکھ کر اور اپنے آپ میں کچھ کمی محسوس کر کے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ کچھ نوجوان سائز اور ٹیڑھ پن کی وجہ سے اپنے آپ میں کمی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو سب وراثت میں ملتا ہے۔ باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو اپنے والدین سے ڈسکس کریں اور گائیڈ لائن لیں۔ اگر علاج کی ضرورت ہو تو کوالیفائڈ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ان نامنیاد ہیلتھ کلینک کے فراڈ سے بچیں۔ باقی انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے، اور جو لوگ وغیرہ جیسی دوا لیتے ہیں ان کی مثال ویسی ہے جیسے بھینس کو پیچوٹری انجیکشن دے کر دودھ نکالتے ہیں، جو 6 ماہ بعد صرف کسائی کے کام کی رہ جاتی ہے۔ یہی حال مردانہ طاقت کے ٹیکے لگوانے والوں کا ہوتا ہے، چونکہ انسان ہمیشہ سے لذت کا دلدادہ رہا ہے اور اس میں شیطان کا بھی عمل دخل ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو اس خرابی کا تناسب اتنا ہے کہ اس کی پیمائش ہی نہیں ممکن۔ لیکن آج دوست اس کو جان کر ششدر رہ جائیں گے کہ جو بات ان کی پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے اس کا اس بات سے سر سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو انہوں نے خود سے ذہن میں بٹھا رکھا ہے۔ عمدہ خوراک لیں، ورزش کریں، نیند پوری کریں، باوضو رہیں، نماز ادا کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں تو کبھی ان مسائل کے شکار نہ ہوں۔ یہ ایسا شبہ ہے جس سے سیکس کا ایک نسخہ مل جائے وہ تجوریاں بھر لیتا ہے، لیکن ہم نے آپ کے ساتھ ایک قیمتی علم صرف انسانیت کی خاطر شیئر کیا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا۔ خود بھی اس لیکچر کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، ان دوستوں کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کو عزیز ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔